السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپک وہ ہے آبجیکٹیوز آف ڈیٹا بیسز. ایکسپلین ڈفرینٹ آبجیکٹیوز آف دا ڈیٹا بیسز. کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کیا پرپز یا کیا مقاصد ہیں ڈیٹا بیسز کے. دا مین آبجیکٹیوز آف یوزنگ ڈیٹا بیسز آر ایز فالوز. فرسٹ ون ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے ڈیٹا انٹیگریشن. ڈیٹا انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ دا ڈیٹا ان دا فائل سسٹم از اسٹورڈ ان سیپریٹ فائلز. جو بھی ڈیٹا ہم فائل سسٹم میں اسٹور کرواتے تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ فائلز بنی ہوئی ہوتی تھی, سیپریٹ فائلز جس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوتا تھا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس ڈیٹا اسٹورڈ ان سیپریٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ فائلز. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا ایکسیس کرنا ہمارے لیے کیا تھا, مشکل تھا فائل پروسیسنگ سسٹم میں, جب ہمارے پاس سارا ڈیٹا سیپریٹ فائلز میں یا ڈفرینٹ فائلز میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا تھا. An important objective of databases is to solve this problem. تو سب سے مین آبجیکٹیو جو ڈیٹا بیس کا ہے وہ کیا ہے کہ اس نے یہ جو ہمارے پاس سیپریشن آف فائلز تھی یا ڈیٹا جو ہے وہ سیپریٹ فائلز میں پڑا ہوتا تھا, اس پرابلم کو جو ہے وہ سالو کیا ہے. دا ڈیٹا ان ڈیٹا بیس میں بی لوکیٹڈ ایٹ ڈفرنٹ کمپیوٹر فزیکلی بٹ اٹ از کنیکٹڈ تھرو ڈیٹا کمیونیکیشن لنک. ان دس وے ڈیٹا پیئرز سینٹرلائزڈ لاجیکلی. تو ڈیٹا بیس کے تھرو ہمارے پاس یہ پرابلم کس طرح سے سالو ہوا ہے کہ آپ کا جتنا بھی ڈیٹا جو کہ ڈیٹا بیسز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز پہ جو ہے وہ اسٹور ہوا ہوا ہو, یعنی کہ ڈیٹا آپ کا ایک جگہ نہیں پڑا ہوا, ڈیٹا آپ کا ڈفرینٹ کمپیوٹرز پہ فزیکلی جو ہے وہ اسٹور ہوا ہوا ہے, لیکن وہ سارے کے سارے کمپیوٹر یا وہ ساری کی ساری ڈیوائسز جس کے اوپر آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوا ہوا ہے وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تھرو کمیونیکیشن لنکس. تو ڈفرینٹ کمیونیکیشن لنکس کے تھرو جب کنیکٹڈ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس اس طرح سے لگتا ہے جیسے کہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا ایک ہی جگہ پہ موجود ہے, کہ اگر آپ کو کبھی بھی کہیں سے بھی ایکسیس کرنا ہوگا تو وہ ڈیٹا آپ کو جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گا. کیوں کہ وہ کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جب ڈیمانڈ کریں گے جس کمپیوٹر سے ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ کو ڈیٹا فوراً سے دے دے گا. تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ پہ اسٹور ہوا ہوا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان دس وے ڈیٹا اپیئر سینٹرلائزڈ لاجیکلی, یعنی فزیکلی نہیں پڑا ہوا ہوتا, فزیکلی الگ الگ ہے لیکن لاجیکلی ہمیں ایسا لگتا ہے یا بظاہر ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے سارا کا سارا ڈیٹا لاجیکلی جو ہے وہ ایک سینٹرلائزڈ لوکیشن پہ جو ہے وہ موجود ہے, ایک ہی جگہ پہ اسٹور ہوا ہوا ہے. تو یہ پرابلم جو تھی ڈیٹا انٹیگریشن, یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا جو ہے وہ انٹیگریٹڈ فارم میں ایک ہی جگہ پہ ایسے شو ہوتا ہے جیسے ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس فائل پروسیسنگ سسٹم میں پرابلم تھا جس کو جو ہے وہ ریزالو کیا ہے کس نے, ڈیٹا بیسز نے. تو یہ ایک مین پرپز یا آبجیکٹو تھا ڈیٹا بیس کا. سیکنڈ پہ آتا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی. کیا ہوتا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی؟ مینس دا ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا. ڈیٹا انٹیگریٹی کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہو, ریلائبل ہو. انٹیگریٹی رولز آر ڈیزائن ٹو کیپ دا ڈیٹا کنسسٹنٹ اینڈ کریکٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ انٹیگریٹی رولز اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایکوریٹ اسٹور ہو. The rules, these rules act like a check on the incoming data. اب جو بھی آپ ڈیٹا اسٹور کروا رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر تو اس کے اوپر جو یہ رولز ہیں یہ ایک چیک کے طور پہ کام کرتے ہیں. انفورسنگ ڈیٹا انٹیگریٹی انشور دا کوالٹی آف ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس. اگر ہم اپنے ڈیٹا انٹیگریٹی کو انفورس کریں گے تو اس کا ہمارے پاس ریزلٹ کیا آئے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا بیسز میں جو ہے وہ ایکوریٹ اور کنسسٹنٹ ڈیٹا اسٹور ہوگا, یعنی کہ آپ کے ڈیٹا میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کے کیا کہتے ہیں, یعنی اگر پراپر ہم یہ کہہسکتے ہیں کہ اگر پراپر نہ ہو تو وہ چانسز جو ہے بہت کم ہو جائیں گے, یعنی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ ہوگا, پراپر ہوگا, ان ایکوریسی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے بعد DBMS provides several methods to enforce integrity of the data in a database. For example, an integrity rule can make sure that the same employee ID is not assigned to ملٹیپل امپلائیز. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ DBMS یا ہمارے پاس جو ڈیٹا بیسز ہیں, مینجمنٹ سسٹمز ہیں, وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈ پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے جو ہے ڈیٹا انٹیگریٹی کو انشور کر سکتے ہیں. کس طرح سے جو ہے ہمیں ڈفرینٹ میتھڈ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی انٹیگریٹی کو ہم انشور کر سکیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم اس طرح کا کوئی انٹیگریٹی رول اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو ہے that the same employee ID is not assigned to multiple employees. ایک امپلائی آئی ڈی ایک سے زیادہ لوگوں کو اسائن نہ کی جائے. جیسے کہ آپ لوگوں کو رول نمبر اسائن کیے جاتے ہیں, تو جب آپ لوگوں کی کلاس کو رول نمبر اسائن کیے جاتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دو بچوں کو جو ہے وہ سیم رول نمبر اسائن کر دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے اگر ایک بچی کا رول نمبر 1 ہے تو دوسری کا 2 ہوگا, تیسری بچی جو نیکسٹ ہوگی اس کا 3, 4 اینڈ سو آن, یعنی ہر بچی کا جو ہے وہ رول نمبر کیا ہوتا ہے, یونیک ہوتا ہے.
تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا کس طرح سے یونیکنیس کیسے آتی ہے, ہم جب ڈیٹا انٹیگریٹی رولز اپلائی کرتے ہیں تو وہ انشور کرتا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے جو ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو وہ بالکل ایکوریٹ ہو, کنسسٹنٹ ہو. تو اس طرح کی جو ہے انیکوریسی کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ رولز اپلائی کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم ڈیٹا انٹیگریٹی کو جو ہے وہ انشور کرواتے ہیں, اور یہ ہمارا سیکنڈ مین آبجیکٹو ہے ڈیٹا بیس کا. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پہ آ جائیں تو ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے. تھرڈ پوائنٹ, ڈیٹا انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیس اپروچ پرووائڈ دا فیسلٹی آف ڈیٹا انڈیپینڈنس. ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا بیس اپروچ جو ہے وہی ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کری ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس کی. اٹ مینس دیٹ دا ڈیٹا اینڈ ایپلیکیشن پروگرامس آر سیپریٹ فرام ایچ ادر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اور آپ کے جو ایپلیکیشن پروگرامس ہیں, ایپلیکیشن پروگرامس کیا ہیں؟ وہ پروگرام جن کے تھرو آپ ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہو, اپڈیٹ کر رہے ہو, ایڈٹ کر رہے ہو, ڈیلیٹ کر رہے ہو, یعنی جتنے بھی آپریشنز آپ اپنی ڈیٹا بیس کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ ایپلیکیشن پروگرامس کے تھرو کرتے ہیں. تو اب کیا ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹا انڈیپینڈنس, دیٹ دا ڈیٹا اینڈ دا ایپلیکیشن پروگرامس آر سیپریٹ فرام ایچ ادر. آپ کا ڈیٹا اور آپ کے ایپلیکیشن پروگرامس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹوٹلی سیپریٹ ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں. ڈیٹا الگ ہے, اس کے اوپر رننے والے ایپلیکیشن پروگرامس جو ہیں وہ سیپریٹلی ورک کر رہے ہیں. دا یوزر کین چینج ڈیٹا اسٹوریج اسٹرکچر اینڈ آپریشن وداؤٹ چینجنگ دا ایپلیکیشن پروگرامس. یوزر جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے ڈیٹا اسٹوریج اسٹرکچر اور جو ڈفرینٹ آپریشن ہوتے ہیں وداؤٹ چینجنگ دا ایپلیکیشن پروگرامس, یعنی جو آپ کا ایپلیکیشن پروگرامس ڈیزائن ہو گئے, جو پروگرامر نے پروگرام رائٹ کیے ہیں جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ آپریشن پرفارم کر رہے ہیں, تو اس میں چینج کیے بغیر جو ہے آپ اپنا جو ہے ڈیٹا اسٹوریج اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. The user can also modify programs without reorganization of data. اور اس کے اپوزٹ آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں, اپنے ایپلیکیشن پروگرامس کو چینج کر سکتے ہیں وداؤٹ ری آرگنائزیشن آف ڈیٹا, یعنی وداؤٹ اینی چینج ان دا اسٹرکچر آف ڈیٹا. اب کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے اگر ڈیٹا فارمیٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایپلیکیشن پروگرام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ اپنے ایپلیکیشن پروگرام کو چینج کریں تو اس کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹا فارمیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس تھرڈ جو ہے مین آبجیکٹو ڈیٹا بیسز کا. ڈیٹا بیسز ہمیں 3 ٹائپس کے بیسک آبجیکٹو جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. کیا کیا؟ فرسٹ ون تھا ہمارے پاس ڈیٹا انٹیگریشن. ڈیٹا انٹیگریشن کیا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سینٹرلی جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے, جبکہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن کیونکہ سارے کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس لاجیکلی ڈیٹا جو ہے وہ کسی ایک سینٹرلائز لوکیشن پہ ہے, ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوا اپیئر ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹا انٹیگریشن میں. پھر ڈیٹا انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کیا تھا؟ انٹیگریٹی کا مطلب تھا کہ ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا, یعنی کہ آپ کچھ اس طرح کے رولز اپلائی کر دیتے ہیں ڈیٹا بیس کی ہیلپ سے جس کی وجہ سے آپ کا جتنا بھی ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں جا کے اسٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل ایکوریٹ اور کنسسٹنٹ ہوتا ہے. جو ہمارے پاس ایررز کے چانسز ہوتے ہیں مسٹیکس کے وہ ختم کر دیتا ہے. ایگزامپل اس کی کیا تھی کہ امپلائی آئی ڈی جو سائن کی جاتی ہے تو وہ کبھی ایسی پاسبلٹی نہ ہو کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو سیم آئی ڈی مل جائے, یا جیسے آپ کو میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ایسی پاسبلٹی نہ ہو کہ 2 اسٹوڈنٹس کو ایک ہی رول نمبر مل جائے, یعنی 2 اسٹوڈنٹس کا رول نمبر 1 تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, انیکوریسی آ جائے گی. تو اس لیے ہم کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں وہ تاکہ انشور کروا سکے ڈیٹا انٹیگریٹی کو. دوسرا آبجیکٹو تھا, اور تھرڈ آبجیکٹو ہمارے پاس تھا ڈیٹا انڈیپینڈنس, جس میں ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر اور ہمارے ایپلیکیشن پروگرام جو ہیں وہ سیپریٹلی ورک کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کسی ایک چیز میں چینج لاتے ہیں تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ کسی دوسری چیز پر نہیں پڑتا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آبجیکٹو آف ڈیٹا بیسز. اللہ حافظ.